بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج، میں ہوں آپ کا میزبان غالب سلطان۔ ناظرین، آج پھر یوکرین جنگ سے متعلق بڑی اہم خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ یوکرین کا اس جنگ میں اب تک $62 بلین کا نقصان ہو چکا ہے۔ روس نے اپنی ڈوبتی ہوئی اکانومی کو بچانے کے لیے ایک ترپ کا پتہ شو کر دیا ہے، ایک ٹرمپ کارڈ شو کر دیا ہے، جس سے امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی ہوا جو ہے ناظرین وہ کافی ٹائٹ ہو گئی ہے۔ اس جنگ کی وجہ سے امریکہ اور بھارت میں معاملات کافی سرد مہری کا شکار ہو چکے ہیں اور روس کی طرف سے یوکرین پر نیوکلیئر اٹیک کی بھی دھمکی دے دی گئی ہے۔ تو ناظرین، ان بڑی خبروں پر بات کریں گے اور بڑی خبروں سے منسلک کچھ چھوٹی چھوٹی خبریں بھی ہیں، ان پر بھی جو ہے وہ تفصیلاً بات کریں گے۔ تو چلیں ناظرین، شروع کرتے ہیں۔ روس کی سیکیورٹی کونسل کے ڈپٹی چیئرمین دمترو میڈویڈیو نے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ ہم یوکرین پر اٹامک حملہ کر دیں گے، اور مزید انہوں نے کہا کہ ہم اس بات کا انتظار نہیں کریں گے کہ ہم پر پہلے نیوکلیئر اٹیک ہو۔ یوکرین کی جانب سے یا امریکہ کی جانب سے نیوکلیئر اٹیک سے پہلے ہی روس یوکرین پر نیوکلیئر اٹیک کر سکتا ہے، یہ کہنا ہے ناظرین روس کی سیکیورٹی کونسل کے ڈپٹی چیئرمین کا۔ روس کی طرف سے دھمکی لگائی گئی ہے کہ جو ملک بھی سرحد کراس کرے گا، روس کے خلاف لڑنے آئے گا، روس اس ملک کے خلاف بھی اعلان جنگ کر دے گا۔ فرانس کے صدر میکرون نے کہا ہے کہ وہ پیوٹن سے مسلسل رابطے میں ہے اور معاملات کو کنٹرول کرنے کی پوری ناظرین کوشش کر رہے ہیں۔ ماریو پول نام کا شہر مکمل طور پر برباد کر دیا گیا، اب بھی وہاں بمباری ہو رہی ہے۔ اب اس پر ترکی، فرانس اور گریس نے کہا ہے کہ روس ہمیں ماریو پول میں موجود پھنسے لوگوں کو وہاں سے نکالنے کی اجازت دے۔ ناظرین، یہ اجازت بھی ابھی تک فی الحال نہیں دی گئی ہے۔ روس نے پوری دنیا سے ڈالر میں اپنی تجارت بند کر دی ہے۔ روس کا کہنا ہے کہ بھئی اگر دنیا کی کسی بھی ملک نے روس سے تجارت کرنی ہے تو وہ روسی کرنسی روبل میں کرے، کوئی ڈالر والا اب مزید نہیں چلیں گے۔ وجہ یہ ہے کہ اس وقت روس کی کرنسی روبل ڈالر کے مقابلے میں اپنی قدر 50% تک کھو چکی ہے، اور روسی کرنسی کے پلے اس وقت ناظرین کچھ بھی نہیں رہا۔ جنگ سے پہلے دنیا روس کے ساتھ ڈالر میں تجارت کرتی تھی، یعنی پہلے ممالک کو ڈالر خریدنے پڑتے تھے اور پھر وہ روس سے لین دین کرتے تھے۔ لیکن اب اگر روس دنیا سے تجارت روبل میں کرے گا تو روبل کی کمی ہو جائے گی۔ جب مارکیٹ میں روبل کی کمی ہوگی تو خود بخود روبل کی قدر جو ہے اس میں بہت زیادہ اور خاطر خواہ اضافہ ہو جائے گا، جس سے روس کی اکانومی کو سہارا ملے گا۔ ناظرین، معاشی ماہرین کی طرف سے روس کے اس قدم کو جو ہے اس کی بڑی تعریف کی گئی ہے اور اسے نہلے پر دلہ قرار دیا جا رہا ہے اور روس کے اس عمل کو بڑا سراہا جا رہا ہے۔ اب جیسے کہ میں نے پہلے بتایا تھا کہ یوکرین کو اس جنگ میں $62 بلین کا نقصان ہو چکا ہے۔ اس جنگ میں یوکرین کے 8000 روڈز، 260 پل، 4400 عمارتیں، 90 فیکٹریاں، 378 تعلیمی ادارے، 138 ہیلتھ فیسلٹیز، 10 ملٹری ایئرپورٹس، 2 پورٹس اور 8 پاور پلانٹ برباد کر دیے جا چکے ہیں۔ ناظرین، ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر جنگ رک بھی جائے تو بھی یوکرین کو اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے میں 50 سال لگیں گے۔ دوسری جانب یوکرین کے پریزیڈنٹ نے دوحہ فورم سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ روس پوری دنیا کے لیے خطرہ ہے اور اس کی روک تھام کے لیے پوری دنیا جو ہے اس کو میدان جنگ میں آنا ہوگا۔ ناظرین، پینٹاگون نے رپورٹ جاری کی ہے کہ روس کی مدد کے لیے جارجیا سے فوجیں روانہ ہو چکی ہیں، جو کہ یوکرین کی فورسز کے خلاف لڑیں گی۔ اقوام متحدہ نے دعویٰ کیا ہے کہ روس نے 22 صحافی اغوا کر لیے ہیں، جن میں سے کچھ سے پوچھ تاچھ کر کے پھر دوبارہ چھوڑ دیا گیا۔ آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ روس کے ڈیفنس منسٹر کے حوالے سے یہ کہا جا رہا تھا کہ وہ مارے جا چکے ہیں اور یوکرین کے فوجیوں نے روس کے ڈیفنس منسٹر کو مار دیا ہے، اور یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ روس کے ڈیفنس منسٹر پیوٹن کی طرف سے دباؤ میں آ کر مر گئے، یعنی پیوٹن نے ڈیفنس منسٹر کی بے عزتی کی اور ڈیفنس منسٹر صاحب اس بے عزتی کی تاب نہ لاتے ہوئے جاں بحق ہو گئے۔ ناظرین، یہ کہنا تھا مغربی میڈیا کا، اور بھائی چھوڑنے کی بھی کوئی حد ہوتی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ کبھی بھی اعلیٰ فوجی قیادت کو میدان جنگ میں نہیں اتارا جاتا، انہیں کمانڈ اینڈ کنٹرول روم میں رکھا جاتا ہے۔ وہ نئی اسٹریٹجیز بناتے ہیں، وہ نئے منصوبے بناتے ہیں، وہ وہاں سے بیٹھ کر نئے لائے عمل بناتے ہیں۔ کبھی بھی کسی بھی فوج کا بڑا افسر اور ڈیفنس منسٹر جو ہے وہ بیٹل گراؤنڈ پر نہیں اتارا جاتا، لہٰذا امکان ہی نہیں تھا کہ روس اپنا ڈیفنس منسٹر جو ہے وہ جنگ میں اتارے۔ تو مغربی میڈیا کی جانب سے پہلی بونگی تو یہ تھی۔ دوسری بونگی انہوں نے یہ ماری کہ جی روس کا ڈیفنس منسٹر پیوٹن کی بے عزتی کرنے کی وجہ سے ہارٹ اٹیک آنے سے مر گیا۔ کیا آپ نے پہلے بھی کبھی سنا ہے کہ کسی کی بے عزتی ہوئی ہو اور اسے اس بے عزتی کی وجہ سے ہارٹ اٹیک آ جائے؟ بھئی کسی کو صدمہ پہنچے پھر ہارٹ اٹیک آئے، سمجھ آتا ہے۔ کسی کو کوئی بہت بڑی خبر غم سنائیں پھر کسی کو ہارٹ اٹیک آئے، یہ بھی سمجھ آتا ہے۔ لیکن ناظرین، پیوٹن سے بے عزتی ہونے پر ہارٹ اٹیک آ گیا، یہ بات بالکل سمجھ سے باہر ہے۔
خیر ناظرین، گزشتہ روز روس کے ڈیفنس منسٹر نے خود کو باہر نکالا، تھوڑی بہت بریفنگ دی اور پھر وہ منظر عام سے غائب ہو گئے. تو اس طرح مغربی میڈیا کی جو الٹی سیدھی قیاس آرائیاں تھیں یہ بھی دم توڑ گئیں. ناظرین، حال ہی میں امریکہ اور یوکرین کے درمیان پولینڈ میں ایک بڑی زبردست میٹنگ ہوئی ہے. جب سے جنگ شروع ہوئی ہے تب سے لے کر اب تک یہ امریکہ اور یوکرین کی پہلی میٹنگ ہے جس میں جو بائیڈن بھی موجود تھے. اس میٹنگ میں دونوں ممالک کے وزرائے دفاع اور دونوں ممالک کے وزرائے خارجہ جو ہیں وہ شریک تھے. ایک طویل مدت تک یہ میٹنگ جاری رہی جس میں دونوں ممالک ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ جنگی معاملات پر بات چیت کرتے رہے، ایک دوسرے کو ایڈ دینے کے حوالے سے بات چیت ہوتی رہی. اور پھر ایک طویل میٹنگ کے بعد ناظرین یہ معاملہ جو ہے وہ بھی ریزالو ہو گیا. اب ناظرین، امریکہ بھارت کے رویے سے بہت مایوس ہے، بہت نا امید ہے، اور امریکہ کا جو بھارت پر بھروسہ تھا اور جو مان تھا وہ ریزہ ریزہ ہو کے رہ گیا ہے. امریکہ کا مطالبہ ہے کہ بھارت کھل کر میدان میں آئے اور روس کی مذمت کرے، لیکن بھارت کسی طور بھی امریکہ کا یہ مطالبہ نہیں مان سکتا کیونکہ بھارت اپنا سارا اسلحہ تو جو ہے وہ روس سے خریدتا ہے. بھارت کی تو ویپن ٹریڈ پارٹنرشپ ہے روس کے ساتھ، تو پھر بھارت بلا روس کے خلاف کیسے سامنے آ سکتا ہے؟ ناظرین، اگر بھارت کی جگہ پر آج پاکستان ہوتا تو پاکستان پر اب تک امریکہ نے اپنے کاؤنٹرنگ امریکن ایڈورسریز تھرو سیکشن ایکٹ کے تحت یعنی کاٹسا ایکٹ کے تحت کب تک پاکستان پر جو ہے انہوں نے پابندیاں لگا دی ہونی تھی. لیکن بھارت امریکہ کا تو لاڈلا ہے اور بھارت بڑا ایک خاص قسم کا اور اسپیشل قسم کا پارٹنر ہے امریکہ کا. بھارت پر پابندی لگانے کا وہ سوچ بھی نہیں سکتے. اگر ترکی S-400 خریدے یا کوئی اور ملک خریدے تو فوراً پابندیوں کی تلوار ان کے اوپر لٹکنا جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے. لیکن اگر یہی S-400 بھارت خریدے تو پھر امریکہ جو ہے وہ آنکھیں بند کر لیتا ہے اور لسی پی کے سو جاتا ہے. اگر کبھی امریکہ کے اندر سے آواز آئے بھی کہ بھئی بھارت پر جو ہے وہ پابندیاں وغیرہ لگائی جائیں تو امریکہ کے اندر سے ہی دوسری آواز یہ آتی ہے کہ بھئی بھارت کے اوپر پابندیاں نہیں لگانی، بھارت ہمیں چائنا کے خلاف جو ہے وہ بڑا مضبوط ملک جو ہے ہم نے اسے بنانا ہے اور اسے چائنا کے خلاف کھڑا کرنا ہے اور اسے اسپیشل جو ہے ریلیف دینا ہے، اسے اسپیشل ایڈوانٹیجز دے رہے ہیں. تو ناظرین، ایک آواز امریکہ سے ہی آتی ہے کہ بھئی بھارت کے اوپر پابندیاں لگاؤ اور پھر دوسری آواز بھی امریکہ سے ہی آتی ہے کہ نہیں جناب، بھارت کے اوپر پابندیاں ہماری برداشت سے باہر ہیں، بھارت کے اوپر پابندیاں نہیں لگ سکتی. ناظرین، فی الوقت کے لیے اتنا ہی. ایسی مزید اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ہمارا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج. اسی کے ساتھ اپنے میزبان غالب سلطان کو اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.